تو اس پلنگ پر جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا۔ کیوں اور یہ کلام کس سے کیا گیا؟ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ اخزیہ بادشاہ اپنے محل کی جھلملی دار کھڑکی میں بیٹھا تھا اور بالا خانہ میں سے گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوت سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی یا نہیں۔ خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا کہ اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوت سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ قاصد اس کے پاس لوٹ آئے۔ سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے؟ انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداوند یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی قاصدوں نے واپس آ کر اخزیہ بادشاہ کو وہ ساری بات اور ساری کہانی کس طرح سے ایلیا تشبی نے ان کو واپس پھر جانے کو کہا اور یہ پیغام تیرے لیے اخزیہ بادشاہ نے کہا کہ ذرا مجھے اس شخص کی شکل تو بتاؤ کہ کیسی تھی، اور جو حلیہ انہوں نے بتایا اس نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے۔ تب بادشاہ نے اپنے ایک سردار کو 50 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو میرے پاس 50 کے سردار کو دیکھا تو کہا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر دوسری بار اخزیہ بادشاہ نے پھر 50 لوگوں کے سردار کو بھیجا، لیکن سردار اور 50 سپاہی جب دوبارہ گئے اور اس کو بلایا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو جلد اتر آ اور اس کے پاس آ، تو ایلیا نے پھر دوبارہ خدا سے یہ کہا کہ آگ آسمان سے نازل ہو اور تم سب کو بھسم کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ تیسری بار بادشاہ نے پھر 50 کے سردار کو 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، لیکن اب کی بار یہ سردار عقل مند تھا۔ اس نے نیچے ہی کھڑے ہو کے آواز نہیں لگائی کہ جلدی اتر آ کیونکہ بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ خود چل کے اس کے پاس گیا، اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ میری جان اور میرے لوگوں کی جان تیری نظر میں گراں۔ خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے جا، اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ نیچے گیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوت سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا۔ اور سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے آج اس سارے واقعہ میں سے یہ ہے جو خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کے اپنے مستقبل کا حال کسی اور ذریعہ سے معلوم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بہت دفعہ لوگ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا کارڈز کے ذریعے اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں، کوئی ہاتھ دکھانے کے وسیلہ سے اپنی قسمت جاننا چاہتے ہیں، کوئی ہاتھوں کی لکیروں میں اپنے مستقبل کو ڈھونڈتا ہے، اپنی خوشیوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوئی ستاروں اور زائچوں کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں اپنی قسمت کا حال۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کے کسی اور وسیلہ سے کسی اور ذریعہ سے اپنی قسمت کا حال اپنے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش نہ کیجیے، جیسا کہ اخزیہ بادشاہ نے غلطی کی۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ بیماری جو مجھ پر آئی ہے کیا میں تندرست ہوں گا، کیا میں اس میں سے باہر نکل آؤں گا، یہ جاننے کے لیے وہ خدا کے پاس نہیں اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ میری یہ بیماری دور ہوگی یا کہ نہیں دور ہوگی۔ اور یہ اس کے حق میں گناہ گنا گیا اور اپنی اس غلطی اپنی اس خطا کے عوض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور خدا نے ایلیا تشبی کے توسط سے ایلیا تشبی کے وسیلہ سے اس سے کلام کیا اور یہ کہا کہ جس پلنگ پر تو چڑھا ہے اس سے اترنے نہیں پائے گا کیونکہ تو مر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا نے جو کلام اپنے بندہ کے وسیلہ سے کیا وہ اخزیہ بادشاہ کی زندگی میں پورا ہوا اور وہ واقعی مر گیا۔ آج اگر آپ بیمار ہیں، آپ مشکل میں ہیں، پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، آپ کا بزنس ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا ہے، آپ کی برکات رکی ہوئی ہیں،
بچے پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں آپ کو وہ سکون، وہ اطمینان اور تسلی نظر نہیں آتی ہے، تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے زندہ خدا کی طرف دیکھیے، زندہ امید کی طرف دیکھیے۔ وہ ہمارا مددگار ہے اور حقیقی مدد کرنے والا ہے۔ اپنی آنکھیں اپنے حقیقی مالک پر لگائیے، اپنے خدا پر لگائیے، ادھر ادھر اور نکمی چیزوں کی طرف دیکھنے کی بجائے، نکمی باتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے کہ جو یہ بتائیں کہ ہمارا مستقبل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، خدا کے پاک کلام کی طرف رجوع کیجئے، خدا کے کلام کی طرف لوٹئے، خدا کی طرف لوٹئے، اپنی آنکھیں زندہ خدا پر لگائیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہر روز خدا سے پوچھئے کہ میرا آج کا یہ دن کیسا گزرے گا، میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، میری زندگی کیسی گزرے گی۔ May God bless you۔ نا امیدی چھوڑ کے زندہ امید خداوند یسوع مسیح کی طرف لوٹ آئیے، جو میرا آپ کا منجی ہے، ہم سب کا مدد کرنے والا ہے، اور آج بھی باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہم سب کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یعقوب اس کا 5واں باب۔ اے دولت مندو ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا، تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ پس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا، ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ مگر اے میرے بھائیو، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین 22 باب۔ اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشافط شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشافط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشافط نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا،
میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ لیکن یہوشافط نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کہ ایک شخص املا ہے تو صحیح جس کے ذریعہ سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہوشافط نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے میکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط سامریا کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی ان کے حضور پیشین گوئی کر رہے تھے۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشین گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اس سے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان خبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا میکایا ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے۔ تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرے گا؟ تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے، اور خداوند نے فرمایا کون اخیاب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے؟ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب کنانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا اور اس نے میکایا کے گال پر مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی؟ میکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ ہوں۔ تب میکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط نے رامات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوا شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافط کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافط چلا اٹھا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہی لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا
کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیاب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور آسا کا بیٹا یہوشافط شاہ اسرائیل اخیاب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا، اور جب یہوشافط سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوشافط کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا۔ ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا، اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ ایسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہوشافط سے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوشافط راضی نہ ہوا۔ اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافط کے 70ویں سال سے سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔ اور آج سے ہم شروع کرنے لگے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سلاطین، اس کا پہلا باب۔ اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا، اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا، اور وہ قاصد اس کے پاس لوٹ آئے۔ سو اس نے ان سے پوچھا، تم لوٹ کیوں آئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے۔ تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے تو اتر آ۔ ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اتر آ۔ ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں
तेरी निगाह में गरा बहा हूँ। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरा बहा हो। तब खुदावन के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ बादशाह के पास नीचे जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ नीचे गया और उससे कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि तूने जो अकरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। सो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा ना था, इसलिए शाह यहूदा यहूराम बिन यहूसफत के दूसरे साल से यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और अखजिया के और काम जो उसने किए, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।